آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور اس کا آخری رسول مانا جائے۔ بغیر ان دونوں چیزوں کے ماننے کے کوئی شخص اہل ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو ہے گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ہی کیوں تصور کیا جائے؟ آپ جو ہے 1400 سال پہلے اپنی نظروں کو لے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کفار مکہ تھے وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہوا کرتے ہیں، وہ کوئی ابن آدم نہیں ہوا کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو متعین کرتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے نوری مخلوق ہے۔ فرشتے کون سے مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم ہے، اور آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ غور سے سمجھیں گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کفار مکہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، نبی اور رسول ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ اللہ کے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان یہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ تو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تو شادیاں ہوئی ہیں، ان کی تو رشتہ داریاں ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ غور کیجئے، کفار مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم ہے، خاکی مخلوق ہے، تو وہ آپ کو اس لیے رسول نہیں مانتے تھے۔ اور کلمہ میں شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تصور کیا جائے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اوپر ذرا غور کیجئے تو آج بھی چند مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ملے گا کہ چند حضرات جو ہے اللہ کا رسول تو آپ کو تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اب اس وقت کے دور سے اور آج کے دور سے تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تصور کرتے تھے۔
جس کو قرآن نے وضاحت کیا. آج چند حضرات اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری رسول تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ تصور نہیں کرتے. میرے بھائیو، تو اہل ایمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے؟ کلمے کا اقرار کیا جاتا ہے. اور کلمے کے اقرار میں ہی آپ یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ شہادت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھیے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، میں شاہد ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. آپ پہلے بندے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، بندے ہونے کی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بالآخر چند حضرات جو ہیں یا چند مفتیان جو ہے، چند علماء جو ہیں، بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کیوں تصور کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس قرآن کریم کی آیت کریمہ میں کوئی غلط فہمی ہے؟ ہاں، چند لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے کی باتیں کہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. میرے بھائیو، کاش قرآن پڑھے ہوتے، قرآن کو سمجھے ہوتے، قرآن کو پڑھے ہوتے، سمجھے ہوتے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک مرتبہ مطالعہ کیے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا. اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 17 سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ہی فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. دیکھیے اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ بڑی بابرکت ذات ہے، بہت ہی پاکیزہ ذات ہے وہ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. کس کو؟ اپنے بندے کو. اللہ نے یہاں بندہ کہا ہے. غور کیجئے، اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن آدم بتایا ہے، تو اللہ کے بندے ہیں. آئیے ایک اور دلیل لیجئے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اے نبی آپ برملا اعلان کر دیجئے، آپ کھلے عام کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، بے شک میں انسان ہی ہوں، انسان کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں ہوں. یعنی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے یہاں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں انسان ہی ہوں. اور کیسا انسان؟
قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری ہی طرح۔ اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ نبی کو اپنی طرح بتا دیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، تو عقل و شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ کس چیز میں؟ پیدائش میں۔ تم بھی ابن آدم ہو، میں بھی ابن آدم ہوں، تمہارے بھی رشتہ داران ہیں، ہمارے بھی رشتہ داران ہیں، تمہارے بھی ماں باپ، ہمارے بھی ماں باپ، تمہارے بھی بیوی بچے، ہمارے بھی بیوی بچے، تم بھی معاشرے میں رہتے ہو، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں۔ اس اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں واقعی کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں، کس چیز میں فرق ہے؟ اللہ خود بیان کر رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بس فرق یہ ہے میرے طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کا چنندہ بندوں میں سے ہوں، مقام و مرتبے میں تم میری طرح نہیں ہوں، یا میں تمہارے طرح نہیں ہوں۔ اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا ہے، اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا کہ اللہ نے اشاروں میں نبی سے بات کیا ہے۔ یا ایھا المزمل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت بخشی، تو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم ہے، ابن آدم ہے۔ تو سمجھئے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تصور کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانیں۔ اب چلیے ایک اور آیت کریمہ آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، تاکہ نور اور بشر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اٹھائیے پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 64، سورۃ التغابن آیت نمبر 8 پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ مسلمانوں ایمان لے آؤ اللہ کی تمام باتوں کے اوپر، اللہ کی تمام احکامات کے اوپر، ارشادات کے اوپر، فرمودات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی، اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور زندگی بھر پڑھتے رہے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ فرما رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ اور کس چیز کے اوپر؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور کے اوپر، اور اس نور کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب بتائیے اللہ نے تو یہاں کہہ ہی دیا نا کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب اللہ پھر سے کہہ رہا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس چیز کے اوپر بھی، اس نور کے اوپر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا نور نازل ہوا؟ بتائیے کون سا نور نازل ہوا ہے؟ یہ اللہ کا کلام، کتاب اللہ، یہ ہے قرآن پاک۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، تو اللہ نے اس قرآن پاک کو نور کہا ہے، اس قرآن پاک کو
نور کہا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو کہ اتبعوا النور الذی انزل معہ، اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نور نازل ہوا ہے اس نور کی اتباع کرو۔ تو اللہ نے کس چیز کو نور بتایا ہے، کس چیز کی اتباع اور پیروی کرنی ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ اللہ کے کلام کی طرف بلاتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کس کتاب کے اوپر ہے؟ قرآن پاک کے اوپر ہے۔ تو قرآن پاک کو اللہ نے نور بتایا ہے۔ تو نور سے مراد کون سی چیز ہے بتائیے؟ نور سے مراد اللہ کا آخری کلام ہے، نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی اعتبار سے نور نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت اللہ کا آخری نبی تصور کرے اور اللہ کا بندہ تصور کرے۔ پہلے اللہ کا بندہ تصور کرے، پھر اللہ کا آخری نبی تصور کرے۔ یہ بات یاد رہے، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا آخری رسول۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کا آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ من رآنی ومن آمن بی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور میرے اوپر ایمان بھی لایا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، اور اس شخص کے اوپر 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے وَمَن لَّمْ يَرَنِي، جس نے مجھے دیکھا نہیں، جس نے مجھے پایا نہیں، وَآمَنَ بِي، اور میرے اوپر ایمان لایا۔ یعنی ہمارے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی ہیں۔ یہ غور کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ دوسرا حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کریں، احترام کریں۔ قرآن کریم کے اندر اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی توقیر اور آپ کی عزت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائیں اور عام اصحاب کو یہ حکم دیا۔ اٹھائیے سورۃ النور آیت نمبر 63 پڑھیے، اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ لوگوں جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو فلاں نام سے بلاتے ہو، فلاں نام سے بلاتے ہو، اس طریقے سے اللہ کے آخری نبی کو مت بلانا، اپنے حبیب کو مت بلانا، نام لے کر یہ مت کہنا کہ یا محمد، بلکہ یہ کہنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کو حیرانی ہوگی، آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب سے یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، عام اصحاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے ہی تھے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ بھی اور آپ کی بیٹی بھی
یا اسی طریقے سے جتنے خاص سے خاص لوگ تھے یا جتنے عام سے عام لوگ تھے، سبوں نے آپ کی وفات تک آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر کے ہی بلایا۔ صحابہ کا یہ انداز تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، انظر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ اتنے کہتے تھے کہ یہودیت اور عیسائیت میں بہت ہی زیادہ حسد پیدا ہو جاتی تھی۔ یار یہ کتنی عزت کرتے ہیں اپنے رسول کی، کتنا احترام کرتے ہیں کہ نام لے کر کے بھی نہیں بلاتے، اور اللہ نے منع کر دیا کہ اس طریقے سے مت کہیے جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو آپ بلاتے ہیں۔ یہ غور کیجئے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں ہیں، تو بھلا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کیسے کریں؟ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے نزدیک موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ وہ شریعت ہے جو قیامت تک رہنے والی شریعت ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث بیان ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کریں، عزت کریں، اور فوراً اپنے عملوں کی اصلاح کر لے اور اپنا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے۔ یہ ہے احترام، یہ ہے عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو جانے کے بعد، آپ کی سنت بیان ہو جانے کے بعد، پھر ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں صاحب کا قول تو ایسا ہے، فلاں صاحب نے تو ایسا کہا ہے، فلاں صاحب بڑے امام صاحب ہیں، فلاں صاحب تو بڑے پیر صاحب ہیں۔ فلاں صاحب کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی ویلیو، کوئی مقام نہیں رکھتی۔ یہ عقیدہ بنائی ہے کہ سب سے بڑے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سب سے بڑے امام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے، توقیر کی جائے۔ کسی بھی مسئلے میں، چاہے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے ہوں یا بڑے سے بڑے مسائل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، بس ہمارے لیے وہ آخری حرف ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا ایمان بناتے ہیں، ایسا عقیدہ بناتے ہیں کہ آپ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث کریمہ آخری حرف ہے، تو سنیے آپ کے لیے بشارت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اٹھائیے پارہ نمبر 9 سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، دیکھو اللہ کی تمام باتوں کے اوپر ایمان لے آؤ، رسول کی تمام باتوں کے اوپر ایمان لے آؤ، اور وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی توقیر کرو۔ کن باتوں کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے؟ کون سی چیزیں ایسی ہے جس کے اوپر آپ کا ایمان ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے جو اتنے بدعات و خرافات کو چھوڑ کر کے، اتنے رسم و رواج کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت کو اپنایا ہے، تو سنت کی توقیر آپ کی نظر میں کتنی ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، ان کی توقیر کیجئے، وَنَصَرُوهُ، اور مدد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیجئے۔ ہم اور آپ جو ہے ابھی کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اللہ کے لیے مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ کی مدد، تو اللہ تمہارے اوپر مدد کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کیسے؟
بھائی اللہ کسی کے مدد کے محتاج ہے؟ نہیں ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ رب العالمین بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو کہ احیاء سنت میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سپورٹ کرتے ہیں، بدعت و خرافات کے دور میں ہم سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مدد ہوگی۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس چیز کی اتباع کرو، اتباع کرو۔ میرے بھائیو قرآن کریم کو پڑھ لیجئے شروع سے لے کر کے آخر تک۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو کہیں بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ اتباع کا لفظ آیا ہے۔ اتباع کیجئے، پیچھے کیجئے۔ اور اس میں بہت ہی زیادہ لاجک ہے، ابھی سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ اتباع کیجئے، اتباع۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، دیکھ کر کے چلنا۔ اور تقلید کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی دلیل کے کسی کے پیچھے چل جانا، جو کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اس چیز کا لفظ انسانوں کے رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل ہی نہیں کیا، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي مَعَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں نازل ہوئی ہے اس چیز کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سنو اولئک ھم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے سر کے اوپر صحرا رکھا جائے گا، کامیابی کا تمغہ رکھا جائے گا، کامیابی کا چراغ جلایا جائے گا۔ تو بس ایک بار قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سوال کا جواب آپ کو قرآن کریم میں مل جانے والا ہے، اللہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طریقے سے سمجھے کہ اے اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں نبی کا راستہ مل جائے، اے اللہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی اللہ تو رہنمائی کر دے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین اگر ایک سورت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہدایت کی نیت سے تو اللہ ضرور آپ کو ہدایت تک پہنچا دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کیا جائے، آپ کی سنتوں کا احترام کیا جائے۔ میرے بھائیوں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام تو کرتے ہیں لیکن اس میں غلو کر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام تو کرتے ہیں لیکن اس میں غلو کر جاتے ہیں۔ تو غلو سے بھی بچنا ہے، غلو سے بھی بچنا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی بھی چیز میں اگر غلو کرتا ہے تو پھر سمجھیے ان کے اعمال جو ہے اللہ برباد کر دے گا، ان کے اعمال اللہ کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ کیونکہ پچھلی امتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ انہوں نے شریعت میں غلو کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا۔ تو غلو سے بھی بچنا ہے، یعنی جس چیز کا شریعت میں جتنا مقام ہے اتنا ہی سمجھنا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے اوپر درود بھیجو، کیا کرو؟ درود بھیجو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے انگوٹھا بھی چومتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ عمل تو کر رہے ہیں لیکن بڑھا چڑھا کر کے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا بلکہ وہی عمل کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور سب سے چھوٹی درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہیں آپ اللہم صلی وسلم نبینا محمد، تو یہ نبی سے ثابت ہے۔ اور اگر شان میں غلو کریں گے تو پھر سمجھیے کہ وہی بات ہے کہ اگر ہم شان میں غلو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہمارے اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔
پھر اس عمل کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم، اے ایمان والو اپنے دین میں غلو مت کرنا، اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ غلو سے کام لینا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ صحابہ کے مجلس میں آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کے صحابہ کے مجلس میں آ رہے ہیں، تمام اصحاب دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو گئے۔ آج ہم لوگ استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ جو لوگ اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، یا کوئی بڑے لیڈر آئے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی اصحاب بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ دیکھو میری شان کو اس طریقے سے نہ بڑھا دو جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے شان میں نصارہ نے غلو کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کہ بحیرہ بستی میں کسی کا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو بحیرہ بستی کے جو سردار ہوتے تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، سٹیزن تھے، عام لوگ، تو بحیرہ بستی کے سردار کے وہ تعظیمی سجدے کیا کرتے تھے۔ ہر شخص آتا اور تعظیمی سجدہ کرتا اور چلے جاتا اپنے کام کو۔ تو وہ صحابی رسول سوچتے ہیں کہ اس شخص کی کیا مقام ہے، اس شخص کا کیا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا آپ تو سرکار کونین ہیں، آپ تو سردار کونین ہیں۔ جب آپ مدینہ آئے تو سب سے پہلے آتے ہی السلام علیکم کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے گردن کو پکڑ کے اٹھایا اور اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمایا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو وہاں بھی سجدے کرو گے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ اللہ کے نبی میں نے تو ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ وہاں کے سردار کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرے نبی کی شان تو بہت زیادہ ہے، تو ہم ان کے سجدے کیوں نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو میں ایک بیوی کے لیے اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کی سجدہ کرے، بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی کیا ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، تو اس صحابی رسول نے بھی صرف آپ کی تعظیمی ہی سجدہ کیا تھا، ہے نا، شان میں تھوڑی سی غلو کیا، اللہ کے نبی نے فوراً منع کر دیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم و توقیر اور اسی طریقے سے احترام یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے عملوں کی اصلاح کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو بنا لے۔ یہی جو ہے ہمارے اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی خاتمہ تو خاتمہ بالخیر و آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔